یہ جو امت ہے جسے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی امت نہیں، بلکہ یہ وہ امت ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تاکہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو اور ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت کا تاج عطا کیا۔ تو یہ امت کوئی معمولی امت نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ صدقہ کہ جتنی امتیں تشریف لائی ان ساری امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر فضیلت کسی امت کو عطا فرمائی ہے تو حضور کے صدقے میں اس امت کو عطا کی ہے۔ یہ امت اللہ کی بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کی بھی محبوب ہے۔ آپ دیکھیں یہ محبوبیت ہی تو ہے کہ پچھلی امتوں کی کیفیت یہ رہے کہ 1000 سال تک وہ عبادت کرے تب انہیں ثواب 1000 سال کی عبادت کا دیا جائے، لیکن حضور علیہ السلام کے صدقے میں دیکھیں محبوبیت کا حال کہ اس امت کو 1000 سال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس ایک رات اللہ کی رضا کے لیے صحیح طور پر عبادت کر لی جائے، ثواب 1000 سال سے زائد کی عبادت کا عطا کر دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی اگر امتوں میں سب سے پہلے کسی امت کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو حضور علیہ السلام کی اسی امت کو داخل کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اگر امتوں میں سب سے پہلے کسی امت کا حساب لیا جائے گا تو حضور کے صدقے میں اس امت کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ محبوبیت ہے اللہ کی اس امت سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے۔ تو پھر آپ دیکھیں اگر کوئی فرد نیکی کرتا ہے، نیکی، تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتے کو کہ میرے بندے نے نیکی کی ہے، اس نیکی کے بدلے میں ثواب 10 گنا لکھا جائے۔ کتنے گنا؟ 10 گنا۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ لکھنے والے فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ ابھی مت لکھ، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے۔ لیکن جب بندہ توبہ نہیں کرتا، اپنے اس گناہ پر اڑا رہتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ گناہ لکھ مگر ایک ہی لکھنا، ایک ہی لکھنا۔ لیکن پھر اگر کوئی بندہ احساس کی بنیاد پر اس اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو رب حکم دیتا ہے کہ اس گناہ کو بھی مٹا دیا جائے، اور اس نے توبہ کر لی ہے اس گناہ کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے۔ آپ دیکھیں یہ کرم نوازیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس امت پر حضور علیہ السلام کے صدقے تو پھر آپ نے سنا ہوگا کئی بار پچھلی امتوں کے اندر کیفیت یہ تھی اگر رات کو کوئی زنا کرتا تو صبح کو دروازے پر لکھا رہتا کہ اس نے رات میں بدکاری کی ہے، اگر رات کو کوئی چوری کرتا تو صبح اس کے مکان کے باہر لکھا رہتا کہ اس نے چوری کی ہے۔ آپ سوچیں جو حال ان امتوں کے ساتھ رہا، اگر آج وہی حال اس امت کے ساتھ بھی ہوتا تو ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ ہم بہتر جانتے ہیں اپنے بارے میں کہ راتوں کی تنہائیوں میں ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ یہ بات اور ہے کہ صبح کو سارے سفید کپڑے پہن کر کے بازار میں نکل جائے،
تاکہ لوگ ہمیں یہ سمجھے کہ یار بڑا شریف آدمی ہے، یہ معاملہ اور ہے، مگر ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہماری راتیں کس کیفیت میں گزرتی ہیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہمارا اکیلا پن کیسا ہے۔ جو کیفیت ان امتوں کے ساتھ رہی، اگر وہی کیفیت اس امت کے ساتھ بھی ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہیں پر منہ دکھانے کے قابل ہوتے، کہ ہم 5 لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہوتے، کہ ہم معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ کرم ہے اس پروردگار عالم کا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل پوری رات بندہ جرم کرتا رہا، مگر صبح کو اس کے دروازے پر لکھا نہیں گیا، بلکہ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے صدقے میں کرم کی وہ بارشیں فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ پکڑا گیا جس نے چوری کی تھی، اس کو پکڑ کر کے لوگ عمر فاروق اعظم کے پاس لائے اور عرض کی سرکار اس بندے نے چوری کی ہے، ہاتھ جوڑ کر کے رونے لگا اور عرض کرنے لگا سرکار معاف کر دے، پہلی مرتبہ چوری کی ہے، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ جملہ سننا کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے۔ ارے پہلی مرتبہ تو وہ کسی کی گرفت فرماتا ہی نہیں ہے، تو نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کی، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ تو نے چوری کی ہے، سچ سچ بتا۔ کہنے لگا ہاں کئی مرتبہ میں نے چوریاں کی ہیں، مگر اس مرتبہ میں پکڑا گیا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ پہلی مرتبہ وہ کریم اتنا کرم ہے کہ کسی کو پکڑتا ہی نہیں ہے، یہ کرم نوازیاں ہیں اس کی۔ آپ دیکھیں تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں وہ کرم فرمایا کہ بندہ پوری رات گناہوں میں گزار دے مگر صبح کو دروازے پر نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر بندہ رات گناہوں میں گزارنے کے بعد سچی خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور ان گناہوں کو معاف فرما کر کے اس کے بدلے میں نیکیوں کے پلے میں اللہ نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے۔ یہ کرم نوازیاں ہیں اس کریم کی اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے اوپر۔ یہ امت اللہ کی بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی محبوب، بڑی محبتیں فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اپنی اس امت سے۔ اور اس سے بڑی بات محبت کی کیا ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ وہ غارِ سجدہ کا نکیلا پتھر آج بھی میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجدوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ جس پتھر پر سر رکھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے نہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی کہہ کر کے اس امت کے لیے دعائیں فرمائیں۔ یار یہ محبتوں کا عالم تھا حضور علیہ السلام کا اس امت کے ساتھ کہ حضور دنیا میں بھی تشریف لاتے ہیں تو سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ زبان پر کلمات جاری تھے، اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی۔ معراج شریف سے حضور علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ نے پوچھا بابا جان رب اور آپ کے درمیان کیا باتیں ہوئی؟ میرے آقا فرماتے فاطمہ میرے رب نے مجھ سے کئی بار پوچھا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، مگر ہر مرتبہ میں نے یہی مانگا اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی۔ یہ محبتوں کا حال ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا اور ہم نے حضور علیہ السلام کو قبر مبارکہ میں اتارا، اس وقت دیکھا کہ آپ کے لبہائے ناز جنبش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے کان کو حضور علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی۔ یہ محبتوں کا عالم تھا حضور علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں راتوں کی تنہائیوں میں کافی وقت تک حضور علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا رہتا،
پوری پوری رات اگر باتیں ہوتی تو امت کی فکر کی باتیں ہوا کرتی تھی. ابو بکر میری امت کا کیا ہوگا, ابو بکر میری امت کا کیا ہوگا, ابو بکر میری امت کا کیا ہوگا. اگر کوئی جہنم کے حوالے سے آیت کا نزول ہوتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو لے کر کے بے چین و بے قرار ہو جاتے. اللہ اکبر. جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا, ہر کسی کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے چین و بے قرار ہو گئے. بے قراری کی کیفیت یہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کو چھوڑ کر کے جنگل میں چلے گئے. خوب روئے, خوب روئے, یہاں تک کہ جب صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلے, غار میں پہنچے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا سر سجدے میں ہے اور حضور دعا کرتے ہیں, مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے, مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے, مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. رب نے فرمایا محبوب فکر نہ کرو, ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. عرض کرتے ہیں بار الہ, اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک غلام بھی جہنم کے اندر رہے گا. میں راضی اس وقت ہوں گا جب اپنے سارے غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں چلا جاؤں گا. یہ محبتوں کا عالم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اس امت کے ساتھ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, قیامت کے دن اگر ہم آپ کو ملنا چاہے تو کہاں ملیں؟ اس لیے کہ آپ کے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا. دنیا میں تو جب دل چاہتا ہے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, مگر قیامت میں آپ سے ملنا چاہیں تو پھر آپ ملیں گے کہاں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے, صحابہ یا تو حوض کوثر کے قریب آ جانا جہاں میں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا. یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ وہاں پر بھی نہ ملے, ارشاد فرماتے پھر میزان عمل کے قریب آ جانا جہاں اپنی امتیوں کے نیکیوں کے پلے کو میں بھاری کروا رہا ہوں گا. یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ وہاں پر بھی نہ ملے, ارشاد فرماتے پھر پل صراط کے قریب آ جانا جہاں اللہم رب صلی امتی کی صدائیں لگا کر کے اپنے امتیوں کو پل صراط سے گزروا رہا ہوگا. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ وہاں پر بھی نہ ملے, ارشاد فرماتے صحابہ ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک مقام پر میں تم کو مل جاؤں گا. یہ محبتوں کا حال کہ دنیا میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت سے محبت فرماتے. آج بھی قبر مبارکہ میں محبت کی کیفیت یہ ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اگر امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے, امتی کو بعد میں پتہ چلتا ہے, مزار مقدسہ میں نبی کو پہلے خبر ہو جاتی ہے. اسی لیے تو میرے امام نے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے.